أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور۔ اذ یریکہم اللہ، جب دکھلایا اللہ نے آپ کو، دکھلائے آپ کو اللہ نے وہ کافر فی منام کا آپ کے خواب میں قلیلا تھوڑے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ کثیرا، اور اگر دکھاتا اللہ آپ کو وہ کافر کثیرا زیادہ، لفشلتم، البتہ تم کم ہمت پڑ جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور البتہ تم الجھ جاتے، اختلاف میں پڑ جاتے اس معاملے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے سلامت رکھا، محفوظ رکھا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ جاننے والے ہیں بھید راز سینوں کے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب دیکھ رہے تھے تم ہم وہ ان کافروں کو، اذ التقیتم، جب تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم، اپنی آنکھوں میں، اپنی نظروں میں، قلیلا تھوڑے، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور دکھلایا اللہ نے تمہیں، فی اعینہم، ان کی نظروں میں تھوڑا، لیقضی اللہ امرا، تاکہ اللہ فیصلہ کر دے ایسے کام کا، کان مفعولا، جو اللہ کے ہاں طے شدہ تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ غزوہ بدر کا میدانی جو منظر تھا اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہنچے ہوئے تھے تو آپ کو ایک موقع پر خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ آپ کے مقابلے میں کافر بہت تھوڑی سی تعداد میں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دے دی ہے، کیونکہ دشمن کو خواب میں تھوڑا دیکھنا یہ اس کی شکست کی علامت ہوتی ہے۔ تو فرمائے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب دکھائے آپ کو وہ کافر اللہ نے، فی منامک، آپ کے خواب میں، قلیلا تھوڑے۔ بعض حضرات نے یہ منام کے معنی ہوتے تو خواب کے ہیں، لیکن اس سے مراد فی عین کا، آنکھ مراد لیا ہے۔
اس لیے کہ نیند کا موقع محل وہ آنکھ ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ منام سے مراد آنکھ ہے کہ اللہ نے آپ کی آنکھ میں، آپ کی نظر میں کافر تھوڑے دکھائے، اس سے آپ نے مسلمانوں کو بتایا تو ان کے حوصلے بڑھ گئے اور ان کی ہمت بڑھ گئی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر آپ دیکھتے ان کافروں کو کثیرن اپنے سے زیادہ، آپ کو اپنے سے زیادہ نظر آتے اور آپ یہ بات مسلمانوں کو بتلاتے کہ کافر ہم سے دگنا ہیں، ہم سے زیادہ ہیں، لَفَشِلْتُمْ، تو البتہ تم میں کم ہمتی پیدا ہو جاتی، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور البتہ تم اختلاف کرتے اس جنگ کے معاملے میں، یعنی تم میں زیادہ رائے یہ ہو جاتی کہ یہ جنگ نہیں کرنی چاہیے، اس جنگ کے حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں ظاہری حالات کو دیکھ کر، ولیکن اللہ سلم، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے محفوظ رکھا کہ تم میں الجھاؤ پیدا ہو جائے اس جنگ کے برپا کرنے میں، اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ جاننے والے ہیں سینوں کے راز، وہ بھید جانتے ہیں، اور اللہ کے علم میں تھا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی عظمت ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں ایسی کسی بھی آزمائش سے بچا لیا کہ جس سے تم سے اللہ کے حکم میں کمی رہ جائے، اس لیے اللہ نے اپنی حفاظت تمہیں دی اور تمہیں ایسے کسی بھی معاملے سے بچا لیا، اور اللہ نے پھر حالات ایسے بنائے کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے کم دیکھ رہے تھے، جب میدان میں کھڑے ہوئے تو مسلمانوں کو یوں دکھائی دے رہا تھا کہ کافر ہم سے بہت تھوڑے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں جب میدان میں ہم کھڑے تھے تو میرے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ اندازہ کر سکتے ہو کہ کافروں کی کتنی تعداد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں، تو کہنے لگے میں نے کہا میرے اندازے میں یہ کافر ان کی تعداد کوئی 90 کے لگ بھگ ہے، تو انہوں نے بھی کہا بس میرا بھی اندازہ یہ ہے کہ یہ 100 کے لگ بھگ کافر ہوں گے۔ اب حقیقت میں کتنے تھے؟ وہ 1000 تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو کیا دکھلایا کہ یہ 80-90-100 کے تعداد میں ہے، یہ اس لیے اللہ نے دکھایا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے اور بڑھیں، یہ اور جذبے سے جنگ لڑیں کہ یہ تھوڑے سے کافر ہیں، ان کو ختم کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ اور ادھر جو کافر مسلمانوں کے لشکر کو دیکھتے رہے، انہیں میدان میں 2 روایتیں ہیں کہ جنگ ہونے سے پہلے تو جب کافر مسلمانوں کا لشکر دیکھتے تھے تو انہیں مسلمان اپنے مقابلے میں بہت تھوڑے نظر آتے تھے، یہی 50, 60, 70 کے لگ بھگ انہیں نظر آتے ہیں۔ ایک روایت بھی ہے کہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس موقع پر، بھائی جنگ کوئی بھاری نہیں ہے، مسلمان تمہارا دشمن تمہارے مقابلے میں بہت کمزور ہے، بس وہ اتنا ہے کہ وہ 1 اونٹ کی خوراک ہے، بس اتنی تھوڑی سی تعداد ہے، اس لیے تمہیں انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کو پکڑ کر کے گرفتار کر کے میرے سامنے لانا ہے، ان کو مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا۔ ظاہر ہے انہیں اس پہ گھمنڈ تھا، ہم 1000 ہیں، یہ 10-20 لوگ ہیں، ان کو جو ہے نا وہ شکست دینا یہ کون سا مشکل کام ہے، اس لیے اس نے کہا بھائی ان کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو پکڑ کے ہم لائیں گے اور جو ہم ان کو ذلیل کریں گے۔ لیکن جب میدان سجا، جنگ شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے ذہن میں اور کافروں کے نظروں میں مسلمانوں کی تعداد اپنے سے 2 گنا زیادہ بڑھا کے دکھلا دی۔
پہلے کم تعداد اس لیے دکھائی تاکہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں خوب جذباتی ہو کر میدان میں نکلے، اور جب جنگ شروع ہو گئی اب اللہ نے مسلمان باوجود کہ 3 گنا کم تھے تو ان کی نظروں میں 3 گنا زیادہ دکھلائے تاکہ اب مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں پہ پڑ جائے۔ تو یوں اللہ نے حالات بنا کے مسلمانوں کی نظروں میں تھوڑے دکھا کے ان کو ان کے مقابلے میں جذباتی کیا، ان کی نظر میں یہ تھوڑے دکھا کے ان کے حوصلے توڑے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی یہ حالات بنا کے ان کی شکست کی صورت بنائی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمُ اس کا بیان فرمایا، اور جب تم دیکھ رہے تھے ہم ان کافروں کو، اذ التقیتم جب تم آمنے سامنے ہوئے میدان جنگ میں، فی اعینکم اپنی نظروں میں، قلیلا تھوڑے، جب تم اپنی نظر میں کافروں کو تھوڑے دیکھ رہے تھے، وَيُقَلِّلُكُمْ فی اعینہم اور اللہ نے تمہیں تھوڑا دکھایا، فی اعینہم ان کی نظر میں، جب ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی تھی وہ تمہیں تھوڑا دے کر اور بھڑک رہے تھے کہ ہم ان کو بس ابھی ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ فیصلہ کر دے ابھی اسی میدان میں، اس موقع پہ، امرا ایسے کام کا، معاملے کا، کان مفعولا جو اللہ نے طے کر لیا تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو بے سر و سامانی کے حال میں چھوڑی تعداد میں اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن کو ایمان کی طاقت سے شکست دینا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو، تھوڑوں کو اور کمزوروں کو طاقتور کے مقابلے میں فتح دے کر دنیا کو دکھانا ہے کہ میرے بندے ایمان کی بنیاد پہ میدان میں اترتے ہیں، اور یہ کہ جب میں اپنے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں تو پھر کوئی دنیا کی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہ اللہ نے طے کیا تھا، اس کو اللہ پورا کرنا چاہ رہے تھے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف ہی آخر سب کام لوٹائے جاتے ہیں، یعنی سب کا انجام وہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے، اور اللہ سب امور کے فیصلے اور ان کو طے کرتے ہیں۔